بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جہانگیر ترین جو کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئے تھے, اب ایک بار پھر متحرک ہوئے ہیں. انہوں نے خفیہ ملاقاتیں شروع کی ہیں اور اب ان ملاقاتوں نے وزیر اعظم عمران خان کو, تحریک انصاف کو پریشان کر دیا ہے. جہانگیر ترین آخر کیا کرنے والے ہیں, ان ملاقاتوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, وہ ساری تفصیل آپ دوستوں کو بتاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں آخر کیا ہونے والا ہے. چوہدری سرور ناراض ہیں, علیم خان مستعفی ہو چکے ہیں, سائیڈ لائن ہو چکے ہیں, کئی رہنما جو تحریک انصاف ہے اس کو چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. پوری تفصیل آپ دوستوں کو بتاتے ہیں. جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوستوں لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. دوستوں معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین جن پر الزامات لگ رہے تھے کرپشن کے, شوگر اسکینڈل کے, اربوں روپے انہوں نے بنائے تھے, عمران خان اپنی تقریروں میں انہیں انڈائریکٹلی مافیا کہتے تھے اور کہتے تھے ان کے خلاف وہ ایکشن لیں گے. باقاعدہ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی تھی اور پھر جہانگیر ترین کا ایک گروپ تحریک انصاف سے نکل کر سامنے آیا. باغی گروپ تھا وہ, لیکن پھر اسے مینج کر لیا گیا اور کچھ وقت کے لیے جہانگیر ترین خاموش ہو گئے, منظر عام سے غائب ہو گئے. لیکن اب ایک بار پھر وہ منظر عام پر آئے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب کی بار جب وہ منظر عام پر آئے ہیں تو ان پر جو پچھلے الزامات لگ رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ساز باز کا, جس کو وہ منع کرتے تھے, اس کی تردید کرتے تھے, اب باقاعدہ ان کی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ اس کی ایک تصویر بھی جاری کی گئی. اور دلچسپ بات یہ ہے اس ملاقات کی کہ اس ملاقات میں یوسف رضا گیلانی, جہانگیر ترین اور جہانگیر ترین کے ساتھ اون چوہدری تھے. تحریک انصاف اور عمران خان کو جو بہت خوبی جانتا ہے, بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تو وہ یہ دو شخصیات ہیں, جہانگیر ترین اور اون چوہدری. جو ریحام خان ہے شاید وہ اتنا عمران خان اور تحریک انصاف کو نہ جانتی ہو جتنا جہانگیر ترین اور اون چوہدری جانتے ہیں. جتنے بھی مالی معاملات ہیں تحریک انصاف کے, عمران خان صاحب کے, بنی گالا کے, جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ اس کا خرچہ اٹھاتے رہے تھے, انہیں اے ٹی ایم کہا جاتا تھا اور وہ سارے معاملات کو جانتے ہیں اندر سے باہر. اور اون چوہدری صاحب جو ہیں جنہیں بنی گالا کا رکھوالا کہا جاتا تھا, وہ بھی بنی گالا میں جو کچھ معاملات ہوتے تھے, جو اخلاقی معاملات ہیں وزیر اعظم عمران خان کے, وہ اون چوہدری صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, بہت کلوز رہے, بہت قریب رہے ہیں اون چوہدری عمران خان صاحب کے. تو اب ان دونوں نے ملاقات کی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ. جب سینٹ کا انتخاب ہوا تھا مارچ میں تو یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ مد مقابل تھے. باقاعدہ عمران خان نے سر توڑ کوشش کی کہ وہ حفیظ شیخ کو جتوائیں, لیکن اسلام آباد کی سیٹ سے یوسف رضا گیلانی سینیٹر بننے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس انتخاب کو کہا جا رہا تھا کہ وہ عدم اعتماد تھا وزیر اعظم عمران خان کے بعد. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اپنے بندوں کو اکٹھا کیا اور ایک کانفیڈنس کا ووٹ لینے کی کوشش کی, جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. جس طرح کامیاب ہوئے وہ بھی اب آپ جانتے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کا جو الزام لگا تھا وہ جہانگیر ترین پہ لگا تھا, لیکن جہانگیر ترین اس کی تردید کرتے رہے تھے. عمران خان کو خفیہ اطلاعات ملی تھیں کہ جہانگیر ترین کا جو جہاز ہے وہ استعمال ہوا تھا کیمپیننگ کے لیے یوسف رضا گیلانی کے لیے, تاکہ یوسف رضا گیلانی کو جتوایا جائے, حفیظ شیخ کو ہروایا جائے. لیکن جو ترین تھے وہ اس کی تردید کرتے رہے, لیکن عمران خان صاحب کو یہ یقین تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اب دلچسپ بات یہ ہوئی کہ وہی یوسف رضا گیلانی جن کے حوالے سے الزام تھا ترین پہ, اب ان کے ساتھ ان کی تصویر سامنے آئی ہے. جو آصف علی زرداری ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ جہانگیر ترین کو کسی طرح بھی اپنے ساتھ ملا لیں, پیپلز پارٹی جوائن کروائیں, کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے الیکٹیبلز کی جو جہانگیر ترین کے ساتھ تحریک انصاف میں ہے. باقاعدہ جہانگیر ترین ان کو تحریک انصاف میں لے کر آئے تھے. تو عمران خان کی جو وزارت عظمیٰ ہے, عثمان بزدار کی جو وزارت اعلیٰ ہے, یہ دونوں شخصیات کی اگر کہہ لیجئے طاقت ہے یا اس کی کہہ لیجئے کہ جو وہ کسی بھی وقت انہیں آؤٹ کر سکتے ہیں, وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں. اگر وہ اپنے ایم این ایز کو کہتے ہیں ان کے ساتھ والوں کو کہ آپ ہٹ جائیے اس حکومت سے تو یہ حکومت گر جائے گی. اگر ایم پی ایس کو کہتے ہیں پنجاب سے کہ آپ ہٹ جائیے تو عثمان بزدار کی حکومت گر جائے گی. تو آپ اندازہ لگائیے جہانگیر ترین سیاسی طور پہ کتنے طاقتور شخصیت ہے. نہ صرف سیاسی طور پہ طاقتور شخصیت ہے بلکہ عمران خان صاحب کے کئی راز
ان کے سینے میں دفن ہے. اور اگر اون چوہدری اور جہانگیر ترین نے کوئی کتاب لکھی تو وہ شاید بڑا دھماکہ ہوگی. ریحام خان کی کتاب سے بھی بہت بڑا دھماکہ ہوگی. اور اب وزیر اعظم عمران خان نے جو کابینہ میں کہا ہے کہ اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں, تو اس سے تاثر ملتا ہے جو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, خفیہ ملاقاتیں, وزیر اعظم کو خفیہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے, ان کی وزارت عظمیٰ کو خطرہ ہو سکتا ہے. جہاں جہانگیر ترین کی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پر دوسری جانب چوہدری سرور صاحب جو ہیں, جو کہ گورنر پنجاب ہے, ایک وقت میں نون لیگ میں ہوا کرتے تھے, نون لیگ کے بڑے احسانات تھے ان پر, لیکن بعد میں انہوں نے چھرا گھونپا پیٹھ پہ, پھر وہ تحریک انصاف میں گئے, انہیں لگا وہاں انہیں بہت عزت ملے گی, انہیں گورنر بنا دیا گیا. لیکن اب چوہدری سرور کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں گورنر اس لیے بنایا گیا کہ انہیں سائیڈ لائن کر دیا جائے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چوہدری سرور بھی پڑھ تول رہے ہیں کہ وہ کسی طرح تحریک انصاف سے الگ ہوں اور اگلے انتخابات میں وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں. تو وہ بھی نالا ہے تحریک انصاف سے, اور چوہدری سرور سے پہلے جو علیم خان ہے وہ بھی تحریک انصاف سے کہہ لیجئے الگ ہو چکے ہیں. باقاعدہ انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے, ناراض ہیں, سائیڈ لائن ہے. علیم خان چاہتے تھے کہ انہیں ایک رول ملے, لیکن اس سارے ماحول میں جہاں پہ جہانگیر ترین الگ ہو چکے ہیں, چوہدری سرور الگ ہو رہے ہیں, علیم خان الگ ہو رہے ہیں, کئی اور رہنما جو ہے وہ تحریک انصاف سے الگ ہو رہے ہیں, وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں. اب اندازہ لگائیے کہ اس ماحول میں اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو تحریک انصاف جو بچی کچی ہے شاید وہ بھی نہ رہے. اس لیے پنجاب کے کئی رہنما وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کا خیال بھی نہ کیجئے کہ اس حالات میں اور اس ماحول میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں, کیونکہ تحریک انصاف نیست و نابود ہو جائے گی, تحریک انصاف کا نام و نشان مٹ جائے گا اگر ان حالات میں بلدیاتی انتخابات کروائے گئے. کیونکہ عوام جو ہے, کیونکہ اب تو جلسوں میں جو تحریک انصاف کے اپنے جلسے ہیں وہاں پر آ کے اسٹیج پہ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ عمران خان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ گراؤنڈ پہ جو گلی محلوں میں یونین کے لیول پہ تحریک انصاف کی کیا کیفیت ہے, تحریک انصاف اور عمران خان کے کیا سیاسی حالات ہیں. تو آنے والے دن آپ دیکھیں گے جہانگیر ترین صاحب ایک بار پھر متحرک ہوں گے, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو اگر ملاقات کرنی تھی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ, اون چوہدری صاحب کو ملاقات کرنی تھی, تو ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح جو ہے وہ تصویر کی تشہیر کی جاتی. تصویر جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے, عمران خان کو پیغام دیا جائے, تحریک انصاف کو پیغام دیا جائے کہ جہانگیر ترین اب بھی سیاسی طور پہ متحرک ہیں اور جہانگیر ترین جب چاہیں اس حکومت کا بوریا بستر لپیٹ سکتے ہیں. اور جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کے معاشی حالات ہیں اس حکومت کے, ملک کے, اس میں لگتا یہ ہے, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تب بھی روکا گیا تھا, اور جو صاحب جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حکومت کو چلا رہے تھے یا حکومت کی مدد کر رہے تھے, اب وہ نہیں اپنے عہدے پہ, تو ان کے بارے میں یہ خبریں آئی تھی کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو کہا تھا کہ آپ نے بجٹ پیش ہونے دینا ہے, باقاعدہ پاس ہونے دینا ہے. اور پھر اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب خاموش ہو گئے تھے اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے کہا تھا ہم بجٹ کو پاس کروائیں گے. تو اب وہ شخص اپنی نشست پہ نہیں ہے, وہ شخص اپنے عہدے پہ نہیں ہے, اور جہانگیر ترین ایک بار پھر منظر عام پر آئے ہیں. اور جو جہانگیر ترین کی یہ سیاسی سرگرمیاں ہیں آنے والے دن میں اور مزید تیز ہوتی رہیں گی, اور تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے مشکلات بڑھتی رہیں گی. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے دوستوں, تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.